اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام میں ہم آج ایک ایسے عصری موضوع کی طرف آئے ہیں کہ جو ہر دور کا موضوع ہے، ہر زمانے کا موضوع ہے، یعنی کہ شکر یا اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو جانا۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی پوچھے کہ کیا صورتحال ہے، کیسا چل رہا ہے، کہ چل رہی ہے دال روٹی یار بس، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس صحت ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس معیار زندگی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی معاشرت ہے، نہ ہمارے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے کو خوراک ہے، نہ بہتر ماحول، سب کچھ غلط ہے۔ تو یہ جو اللہ نے زندگی جیسی نعمت عطا فرما دی ہے اور اس سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو جسم میں اتنی نعمتیں ہیں، جس میں بینائی ہے، سماعت ہے، قوت شامہ ہے، کتنی چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ہمیں عطا فرمائی، کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے شکر کے لیے کہ ہم مزید چیزوں پر شکر ادا کریں؟ پھر کرم بالائے کرم اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا، پھر وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، زمین سے اور سمندروں سے وہ تمام معدنیات، وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی کہ جو ہمارے لیے بہت کارگر ہے۔ آسمان سے برسنے والا پانی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر شکر کرنے پر بندہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز پر شکر، اور نا شکریہ اگر کرنے پر آ جائے تو پھر اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گا اور اللہ کے ناشکر بندوں میں رہے گا۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ ذرا سی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو اس پر لوگ اس طرح کفریہ کلمات تک کہہ اٹھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم آج شامل گفتگو کریں گے کہ آیا ایک مسلمان کا رویہ کسی مشکل وقت میں کیسا ہونا چاہیے اور نعمتوں کے شکر بجا لانے کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے۔ علامہ مفتی حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب ایک ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ مختلف سیٹلائٹ چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے جانب تشریف فرما ممتاز و معروف اور خوش الہان ثنا خان سلمان عالم نقشبندی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں گے ابتداءً اور پھر انشاءاللہ اپنے گفتگو کا آغاز کریں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ جسم اور جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ سبحان اللہ۔ دونوں جہان میں ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ
خاص مور جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لہن میں حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی، اور آج موضوع کی جانب آئیں گے ہم اور اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ مجھ سے فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود شکر گزاری نہیں ہے، تو شکر کرنے کا جو انداز تھا حضور علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، وہ کیا انداز تھا؟ نعمتوں پر کس طرح شکر ادا کیا کرتے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پوری کائنات کے لیے بلکہ تمام عالمین کی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے اور اصحاب کی زندگی سے ہمیں جو ملتے ہیں کہ شکر کس طرح کرنا چاہیے، اس کی جو آپ یہ کہہ سکیں کئی ڈیفینیشنز ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شکر ہوتا ہے کہ منعم نے جو آپ پر کرم کیا ہے اس کی تعریف کی جائے، واہ، اور منعم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے اور تکمیل کی جائے، تعمیل الگ اور تکمیل الگ۔ تو آپ کو تعمیل بھی کرنی ہے، تکمیل بھی کرنی ہے، اور کبھی زبان سے شکوہ نہیں کرنا بلکہ شکر ادا کرنا ہے۔ ابھی جس طرح میرے بھائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھیں، ایک کے بعد ایک شہادتیں ہیں، مگر کیا کیا جا رہا ہے؟ بابا کا انداز کیا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ طائف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکر لگ رہے ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر چکا ہے، پروردگار تو راضی ہے۔ اور وہاں علی اپنا خون میں نہا کر اے اللہ تو راضی ہے، اور یہاں علی اصغر کو پیش کر کے کہا جا رہا پروردگار تو راضی ہے۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے دیکھو جس طرح پہلے کے لوگوں نے شکر کیا ہے نا، اور جو ان پر مشکلات اور آزمائشیں آئی ہیں، صحیح بات، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابا جان کی مرید فرماتے تھے حضرت کس طرح؟ کہا کہ ایک اللہ کے ولی تھے جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، تو ایک آدمی رو رہا تھا اور ہر قدم پر زاہد بھائی کہہ رہا تھا اللہ تو مجھ سے راضی رہنا، اور میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہا جب صفا مروہ پہ بھی گیا تو یہی تھا، پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا۔ عجیب جملہ تھا کہ تو مجھ سے راضی رہنا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب عمرہ مکمل ہو گیا اس بندے کے پاس گیا، کہا بھائی ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تیرا شکر ہے میں تجھ سے راضی ہوں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ شادی کے کئی برسوں بعد اولاد ہوئی، ایک بچہ تھا 2 سال کا، ایک تھا 4 سال کا، ایک تھا 6 سال کا۔ خوشی میں میں نے اپنے بچوں کے سامنے بکرا ذبح کیا، میں روٹی پکا رہا تھا، چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہی تھا، کھیل رہا تھا، میں چیخ کی آواز سنی۔ جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا 6 سال کے بیٹے نے 4 سالے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے چھری چلا دی۔ وہ دونوں کھیل رہے تھے کہ کل جب بابا نے جس طرح بکرا ذبح کیا تھا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو بچے کی 4 سال کی لاش میرے سامنے تڑپ رہی تھی۔ میں حیران تھا ہوا کیا ہے۔ جب میں لا کے میں نے رکھا، دیر تک دیکھتا رہا، تو میں بڑے بیٹے کا خیال آیا 4 سال جو 6 سال کا تھا۔ جب تندور کے پاس گیا تو دیکھا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ جب قریب گیا تو جا کے دیکھا کہ سانپ کاٹ کے اس کو جا چکا تھا۔ اس کی لاش اٹھائی میں نے، اور دونوں بچوں کی لاشیں سامنے موجود ہیں۔
بہت دیر کے بعد خیال آیا میرا تو چھوٹا بیٹا تو میرے ساتھ تھا، تندور کے پاس جب میں جا کے دیکھا تو وہ جل چکا تھا۔ اوہ اوہ، میں نے تینوں کی تدفین کری اور میں بھی دار خانہ کعبہ آیا تھا اور میں کہہ رہا تھا اللہ تو مجھ سے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا۔ اللہ، اور اس کی زبان پہ شکر تھا کہ مولا تو مجھ سے راضی رہنا، تیری نعمت نہیں تھی تو نے لے لی، پروردگار تو مجھ سے راضی رہنا۔ تو ایسی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں خوفی والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائیں گے۔ ہم اور اس کے بعد اگلی آیت میں اولئک علیہم صلوات و برحمت، اوہ، ایک آیت میں پہلے فرمایا کہ دیکھو مومن کا طرز عمل یہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات و برحمت، پھر تم پر میں اپنی رحمتوں کی بارش کر دوں گا، اللہ، کرتا رہوں گا، قیامت تک تمہارا ذکر رہے گا۔ واولئک هم المہتدون۔ تو شکر یہ ہے کہ عمل بالجوارح، عمل اس کا اظہار کرنا کہ پروردگار میں تجھ سے بہت راضی اچھی ہوں۔ بات، بہت اچھی تو یہ جو ساری، اگر ہم پرانے اسلاف کی طریقے پڑھیں کتنی آزمائش تھی مگر زبان سے شکر ادا ہوتا تھا، پروردگار تیرا کرم ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی آنکھیں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں مگر نور نہیں ہوتا، مجھ سے زیادہ حسین چہرے ہوتے ہیں مگر قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جن کے سنہرے بال ہیں، لمبے چوڑا سینہ چوڑا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ کر آ رہے ہیں اور باپ کہہ رہا ہے کہ بچہ شعور نہیں رکھتا، تو سجدے میں گر جاتے ہیں، پروردگار تو نے شعور بھی دیا ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، سننے کی طاقت بھی دی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی ہے، چلنے کی طاقت دی، یہ تمام چیزیں تو ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور ہم اگر اپنے جوارے پر، اپنے جسم کے اعضاء پر ہی اگر ہم غور کر لیں تو اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کریں، اور بلا شبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، چونکہ ظاہر ہے شکر کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج شکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کس انداز کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ بس رب راضی رہے۔ ایک بندہ بمانے غلام، عبد، نوکر، تو یہ جو ایک بندے کا تصور جو ہے نا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بازار ایک مرتبہ چلے گئے اور ایک غلام کو خرید کر لے آئے۔ توجہ سے سننے کی بات ہے، ایک غلام کو لے آتے ہیں اور غلام جو ہے دیکھنے میں بھوکا پیاسا محسوس ہوتا ہے، لباس بھی غلاموں والا ہوتا ہے، وہ بھی پھٹا پرانا۔ جب گھر لے کر آتے ہیں تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشائخ طریقت میں ایک ایسے سرخیل نظر آتے ہیں کہ جن سے بہت سے سلاسل کو فیوز و برکات ملے ہیں، تو حضرت خواجہ حسن بصری جب اس کو لے آتے ہیں بصرہ کے بازار سے خرید کر، تو گھر میں اس کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غلام کو کیا کھلایا جائے کہ غلام بھوکا اور پیاسا محسوس ہوتا ہے۔ غلام آقا کے آگے، حسن بصری کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ جو آقا کھلا دیں وہی غلام کی خوراک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر دوسرا سوال حضرت خواجہ حسن بصری کرتے ہیں کہ غلام کو کون سا لباس دیا جائے کہ غلام اس کو ملبوس کرے اور اس کو لباس کو پہننا چاہے گا۔ پھر غلام جو ہے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے آپ آقا ہیں، آپ جو کپڑا دے دیں گے غلام کا وہ لباس بن جائے گا، وہ ملبوس بن جائے گا۔ پھر ایک اور کیفیت عجیب طاری ہوتی ہے حسن بصری پر، اور وجد کی کیفیت میں، اور تیسرا سوال آپ کیے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ غلام تیرا نام کیا ہے۔ غلام پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ آپ آقا ہیں، غلام کا جو نام رکھ دیں گے وہ غلام کا نام ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری ایک غش کھاتے ہیں، کیفیت میں آتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ مصاحبین کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ، اور غلام کو تو لے آئے بصرہ کے بازار سے، سوالات بھی کر لیے، جوابات سن کر آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور جب گفتگو کی کیفیت میں لوٹتے ہیں تو مصاحبین پوچھتے ہیں حضرت کیا معاملہ ہے؟ غلام اپنی جگہ کھڑا ہے اور آپ نے جو ہے آپ کیفیت آپ پر ہم نے ایسی دیکھی کہ اب آپ ہوش میں آئے ہیں، گفتگو کرنے کے انداز میں آئے، تو ہم کچھ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں آج ایک نیت سے نکلا تھا کہ غلام کو لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس کے اندر بندگی کے کتنے آداب ہیں، اس کے اندر غلامی کے کتنے آداب ہیں، اس میں ایک نوکر کے، ایک کام کرنے والے کے کتنے آداب ہیں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ غلام کیا کھائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آقا جو کھلا دے میں کھا لوں گا، وہی غلام کی خوراک ہوگی۔ کیا پہنے گا؟ جو کپڑا دے دیں وہ ملبوس ہوگا۔ نام کیا ہے؟ جو آقا رکھ دیں وہ نام ہوگا۔ تو میں اس کی آداب بندگی دیکھ کر غش کھا گیا کہ ہم تو اللہ کا اس طرح شکر ادا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے اس طرح کے بندے نہیں ہیں جس طرح کی یہ غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو آپ نے انعام کے طور پر اس غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ تیرے اندر وہ آداب موجود ہیں بندگی کے کہ جو تو دوسروں کو بھی سکھا کر اللہ کے قریب لا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں
اس بندے کی طرح، بندہ مومن کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے ہی ہماری نعمتوں میں اضافہ ممکن ہے. کلام شامل کر رہے ہیں اور پیش کریں گے صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی صاحب. بسم اللہ. نگاہ سے محروما بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما کیا بات. گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے. بے شک تیری نگاہ سے. کیا بات ہے. وہ شعر دیکھیے گا. جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں 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 سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے. اور حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. بہت اچھے. ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے. اور ایسا ہی ہوا، واقعتاً ایسا ہی ہوا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے غلام ہیں. امیہ بن خلف نے بہت زیادہ تکالیف دی اسلام کے قبول کرنے پر، لیکن احد کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزاد کرتے ہیں سرکار کے حکم پر.
تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما. حضرت سلمان فارسی فارس سے تشریف لا رہے ہیں تو سرکار غزوہ خندق کے موقع پر ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ سلمان کیسے جنگ کی جائے. تو انہوں نے کہا خندق کھودی جائے چونکہ اہل فارس کا یہی طریقہ کار ہے. تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما بنے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں یا دیگر ہم اصحاب کو دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں جو جو آیا وہ مہر و ماہ بن گیا. بلا شبہ ان کے ایسے ایسے نام ہیں کہ آج بھی ہم اور تعصب قیامت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا رہے گا. شکر آج ہمارا موضوع ہے. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے بہت اچھے انداز میں لئن شکرتم چونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو کو دیکھیں گے تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال سامنے آئے گی کہ جو ان سے نفس کے غالب آنے کی وجہ سے جو عمل سرزد ہوا، انہوں نے دیر نہیں کی بلکہ فوری طور پر اس کا اقرار کیا، پروردگار مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا. توبہ کرنے میں اللہ سے بہت جلدی کی، بہت جلدی تائب ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے میں بہت جلدی کی. اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں یہ پازیٹیوٹی ہے، اور آپ اس کے اگینسٹ دیکھیں ابلیس نے نہ اپنا جرم مانا، نہ اس پر اس کو ندامت ہوئی، نہ اس پر اس نے اللہ سے معافی مانگی، تو وہ ہمیشہ کے لیے ابلیس ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ عمل ہر بندہ مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر آدمی کے لیے ایک نمونہ عمل بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ کہ پروردگار مجھ سے یہ عمل ہوگی، سرزد ہو گیا، تو معاف فرمانے والا ہے. تو اس زبان کو شکر کے ساتھ جاری و ساری رکھے. الحمدللہ. آپ کو کوئی آپ سے حال پوچھے الحمدللہ، یہ نہ کہے کہ دال روٹی چل رہی ہے، بس چل رہا ہے یار کام، یار دال روٹی چل رہی ہے، یہ نہ کریں. یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت ہے. شکر ادا کریں، زبان پر شکر ادا کریں. اس دل کو جو ہے دنیا کی ان تمام چیزوں کی اور ان تمام یعنی کہ لذتوں اور ان تمام پرتعیش زندگی کی طرف لانے کے لیے جو دل آپ کا مائل کرتا ہے، اس کو اللہ کے ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے. تو حضرت حکیم لقمان کا ایک واقعہ میں بتا دوں، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ حبشہ کے ایک شخص کے غلام تھے. حضرت حکیم لقمان سے جب ان کے آقا نے کہا کہ ایسا کرو تم جاؤ اور ایک بکری کو ذبح کرو، بکری کو ذبح کر کے تمہاری نظر میں بکری کے جو سب سے بہترین حصے ہیں وہ میری خدمت میں پیش کرو. حکیم لقمان تو حکیم تھے اور حکمت جانتے تھے، ظاہر ہے بہت دانا. آپ گئے، بکری لے گئے، بکری کو ذبح کیا، اب اس کے 2 حصے لیے اور تھال میں رکھ کر پیش کر دیے اپنے آقا کی بارگاہ میں. اور جب اس شخص نے، حبشہ کے اس شخص نے تھال میں دیکھا تو 2 چیزیں تھیں، ایک بکری کی زبان تھی اور ایک بکری کا دل تھا. جب یہ 2 چیزیں تھال میں دیکھی اس شخص نے تو کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ بکری ذبح کرو اور اس کی جسم کے 2 بہترین حصے لے آؤ. تو حکیم لقمان عرض کرتے ہیں کہ یہی 2 حصے ہیں. اگر یہ انسان، مثال یہ تھی کہ انسان اگر اس زبان سے شکر ادا کرتے رہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، اور اس دل سے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو مقرب ہو جاتا ہے. اور یہی دونوں چیزیں اگر انسان کے خلاف بولنے لگے تو وہ دنیا اور آخرت اس کی برباد کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں شکر کی طرف آنا چاہیے، ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے، ہمیں مثبت انداز میں آنا چاہیے. آج کا پیغام یہی تھا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے. صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، آخر میں کلام بھی سنیں گے. آپ سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. اپنے تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے گا، گھر بار میں، کاروبار میں، ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی. لیکن ہم اگر شکر گزار بندے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آیت آیت میں پیمبر بولے اور پھر روح کے اندر بولے آیت آیت میں پیمبر بولے کس قیامت کا وہ ایسا ہوگا
کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تعریف